ہاذا، ہر لفظ کے شروع میں آپ اس ہاذا کو بڑھا لیجئے. آپ کہیں گے ہاذا بیت. کسی عمارت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے تو آپ کہیں گے ما ہاذا. جواب دیا جائے گا ہاذا بیت. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاکم اللہ جمیعا، اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی هذا البرنامج المبارک، برنامج التحدث بالعربیہ. ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں. امید ہے کہ آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے ہمارے اس کورس سے. تو آئیے آج کے اس سبق میں ہم کل والے جملوں کو ہی ایک دوسرے انداز سے لیتے ہیں اور اس کی مشق کرتے ہیں. کل ہم نے 2 اسموں کو لیا تھا اور ایک حرف جر یعنی پری پوزیشن کو لیا تھا، اور وہ حرف جر تھا فی کو لے کر ہم نے مشق کی تھی. ایک لفظ کو ادھر رکھا، دوسرے لفظ کو ادھر رکھا اور بیچ میں ہم نے فی داخل کر دیا. جیسے اللہ فی السماء، اللہ فی السماء، اللہ آسمان میں ہے. حامد فی الحمام، حامد حمام میں ہے. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اسی مشق کو ایک دوسرے انداز سے جاری رکھیں گے. ناظرین کرام، کل کے جو سینٹنسز تھے وہ اس سوال کا جواب تھے کہ این اللہ، این حامد، این الساعۃ. لیکن آج کے جو سینٹنسز ہوں گے وہ اس سوال کا جواب ہوں گے کہ ماذا فی السماء، ماذا فی الغرفۃ، یا من فی الحمام، من فی الغرفۃ. کمرے میں کون ہے، باتھ روم میں کون ہے، کمرے میں کیا ہے، یا آسمان میں کیا ہے. تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے یہاں پر ہم 2 لفظوں کو لکھیں گے جن کے بارے میں ہم کو جملہ بنانا ہے. اس کے بعد ہم پری پوزیشن کو جوڑ دیں گے. تو پہلا لفظ ہے الصدق. اس سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے، صدق یعنی سچائی. الصدق نجات، الکذب ندم. کذب یعنی جھوٹ، صدق کے الٹا، اور ندم کے معنی ہے حسرت، افسوس، پشیمانی، شرمندگی. نجاتن کے معنی آپ جانتے ہی ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. المدینہ حدیقۃ. المدینہ، مدینہ عربی زبان میں سٹی کو کہتے ہیں، اور اگر ہم اس پر ال داخل کر دیں گے تو پھر تنوین ہٹ جائے گی، المدینۃ ہو جائے گا. المدینۃ ہم کبھی بھی نہیں پڑھیں گے. لیکن یہاں پر یہ بات بھی بتا دینا ضروری ہے کہ المدینہ کے اصل معنی شہر کے ہی ہیں، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو مدینہ کہا جانے لگا. وہ اصل میں مدینۃ الرسول تھا، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا مدینۃ النبی. لیکن اس کو اختصار کرنے کے لیے، اس کو شارٹ میں بولنے کے لیے رسول کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، نبی کو ہٹا دیا گیا، اور شروع میں ال لگا کر المدینہ جب بولا جانے لگا تو پھر المدینہ سے مراد مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر جو اس وقت سعودی عرب میں ہے، جس کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرمائی تھی. یہاں پر المدینہ سے مراد عام سٹی ہے، کوئی بھی سٹی. المدینہ یعنی سٹی، حدیقۃ کے معنی ہوتے ہیں پارک. الغرفہ
فاطمۃ، غرفہ یعنی روم، فاطمہ یہ ایک لڑکی کا نام ہے۔ التجارہ، التجارہ یعنی بزنس۔ ربح، ربح، ربح کے معنی ہوتے ہیں پروفٹ، فائدہ۔ ربح یعنی پروفٹ۔ التجارہ بزنس، قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے اور ہم اپنی بھاشا میں بھی اسے بولتے ہیں۔ هل ادلکم علی تجارۃ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ۔ العمل ورک کو کہتے ہیں، اور برکت، برکت، برکت یعنی برکت، اردو میں بھی ہم اس کو سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے الثلاجہ، الثلاجہ، ثلاجہ فریج کو کہتے ہیں۔ الثلاجہ، الثلاجہ فریج کو عربی میں الثلاجۃ کہتے ہیں یا ثلاجۃ کہتے ہیں۔ لحم، لحم یعنی گوشت۔ القرآن، القرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کو القرآن کہا جاتا ہے۔ شفاء، 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 شفا اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی کسی بیماری سے ٹھیک ہونا، شفا پانا۔ الطریق، الطریق، الطریق یعنی راستہ۔ مسجد، الحدیث، حکمت، حکمت، حکمت کی بات، عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ عربی میں اسے حکمت یا الحکمہ بولا جاتا ہے۔ الحکمہ یعنی عقل مندی کی بات، دانائی کی بات، کام کی بات، اور اسی سے دانا شخص کو الحکیم بولا جاتا ہے۔ حکیم یا الحکیم اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک ہے الحکیم۔ حکمت سے مراد یہاں پر وہ حکمت نہیں ہے جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں۔ اردو میں جب حکمت بولا جاتا ہے تو عام طور پر حکمت سے مراد دوا دارو کرنا ہوتا ہے، یا طریقہ علاج کو حکمت کہتے ہیں، اور معالج کو حکیم بولا جاتا ہے۔ عربی میں جب ہم بات کریں گے تو حکمت سے مراد ہوگا عقل مندی کی بات۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت دی۔ الحدیث، حدیث کے معنی ہوتے ہیں بات، حدیث کے معنی ہوتے ہیں بات۔ حدیث سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یعنی قرآن و حدیث والا حدیث ہے یہاں۔ اگلا لفظ ہے القاعہ، القاعۃ، قاعۃ ہال کو بولتے ہیں، قاعۃ ہال کو بولتے ہیں، جیسے کانفرنس ہال، کلاس ہال۔ تو عربی میں اگر اس لفظ کو ہمیں بولنا ہے تو قاعۃ بولیں گے۔ اب جس چیز کا وہ حال ہوگا وہ لفظ آگے آ جائے گا، لیکن فی الحال یہاں ہم صرف حال کی بات کر رہے ہیں۔ قاعۃ یعنی حال، بڑا کمرہ۔ مکیف، مکیف، مکیف یہ آپ کے لیے نیا شبد ہے، آپ اسے اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں اے سی۔ الحافلہ، الحافلہ، حافلہ عربی زبان میں بس کو کہتے ہیں، بس جس میں سواری کی جاتی ہے۔ الحافلۃ،
یعنی بس. امرأتن، امرأتن. عربی زبان میں مرد کو رجلن کہتے ہیں اور خاتون کو امرأتن کہتے ہیں. امرأتن یعنی خاتون. الحافلہ یعنی بس، امرأتن یعنی خاتون. الحمام آپ جانتے ہیں اس کے معنی باتھ روم کے ہوتے ہیں. سخانتن، سخانتن. سخانتن کے معنی ہوتے ہیں گیزر. پانی گرم کرنے کے لیے جو چیز یوز کی جاتی ہے باتھ روم میں اس کو سخانتن بولتے ہیں، گیزر. الغسالہ اگلا لفظ ہے الغسالہ. غسالہ عربی زبان میں واشنگ مشین کو بولتے ہیں. واشنگ مشین کو کیا بولا جاتا ہے؟ غسالتن یا الغسالۃ. یہ اصل میں غسل سے بنا ہے. غسل کے معنی ہوتے ہیں دھونا، تو اسی سے غسالہ ہو گیا یعنی بہت زیادہ دھونے والی. اب ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ دھونے والی مشین ہی ہوتی ہے، تو اس لیے واشنگ مشین کو غسالتن بولا جانے لگا. قمیصن، قمیصن اس سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا لفظ ہے الشنطہ. الشنطۃ، شنطہ کے معنی ہوتے ہیں بیگ. شنطۃن یعنی بیگ. حاسوب، حاسوب اس سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے، کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ. حاسوب. تو یہ الفاظ ہیں جن کو لے کر ہمیں مشق کرنی ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جن کی ہمیں روزمرہ کی گفتگو میں ضرورت ہوتی ہے. تو آئیے اب ہم ان کو لے کر جملے کمپلیٹ کرتے ہیں. جملے بنانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ کچھ نہیں کرنا، ہمیں صرف شروع میں فی کا اضافہ کر دینا ہے اور اس طریقے سے ہمارے سینٹنسز کمپلیٹ ہو جائیں گے. ہم اسے عام گفتگو میں روزمرہ کی زندگی میں بول سکتے ہیں. اور یاد رکھیں میں نے بتایا تھا فی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس لفظ پر جس اسم پر یہ فی داخل ہوگا وہ مجرور ہو جائے گا. اور عام حالات میں مجرور ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جاتا ہے. جیسے یہاں پر صدق ہے، اب اگر ہم اسے اسی طریقے سے پڑھیں گے تو پھر ہم یہاں پر پیش لگائیں گے اور یہ بھی جملہ ہو جائے گا الصدق نجات، سچائی نجات ہے. لیکن ہمیں فی لگا کر مشق کرنی ہے، تو جب ہم فی لگائیں گے تو یہاں پر پیش نہیں آئے گا اور یہ پیش زیر میں بدل جائے گا. فی الصدق نجات، فی الصدق نجات. تو اسی طریقے سے آپ ہر اس لفظ کے آخر میں زیر لگاتے چلے جائیں جس پر فی یا کوئی بھی حرف جر داخل ہو رہا ہے. میں ہر اسم پر زیر نہیں لکھ رہا، آپ خود سے مشق کریں، خود سے سوچیں کہ جب فی آ رہا ہے تو آخر میں زیر ہی آنا چاہیے. تو آئیے اب ہم مشق کرتے ہیں. اس سے پہلے میں سب کے شروع میں فی لگا دیتا ہوں. یہ ہو گیا فی. یہاں پر بھی ایک فی کا اضافہ کر دیا جائے اور یہاں پر بھی فی کو ایڈ کر دیا جائے. اس طریقے سے ہمارے جملے بن گئے. ہم سے پوچھا گیا هل فی الصدق نجات، افی الصدق نجات؟ آپ کہیں گے نعم فی الصدق نجات، کیا سچائی میں نجات ہے؟ نعم فی الصدق نجات، سچائی میں نجات ہے. یا آپ سے پوچھا گیا ماذا فی الصدق، ماذا فی الصدق، ماذا یعنی کیا، ماذا فی الصدق؟ آپ کہیں گے فی الصدق نجات،
فی الصدق نجاح یعنی نجاح یعنی کامیابی، فی الصدق فلاح، فی الصدق اجر، فی الصدق ثواب، فی الصدق جنت۔ اس طریقے سے آپ مختلف الفاظ یہاں پر رکھ کر سوچ سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں فی الصلاۃ نجات، فی الصیام نجات، فی الزکاۃ نجات۔ یہاں پر بھی آپ دوسرا لفظ رکھ سکتے ہیں جو اس کے مناسب ہو، اور یہاں پر بھی آپ دوسرا لفظ رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ آگے ہم نے اسی طریقے سے مشق کی ہے۔ اسی طریقے سے اسی پیٹرن پر آپ ڈھیروں جملے بنا سکتے ہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں جملے بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ عربی بول چال میں پرفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم انہی الفاظ کی روشنی میں مشق کرتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے فی الکذب ندم، فی الکذب ندم، جھوٹ میں پشیمانی ہے، جھوٹ میں شرمندگی ہے، افسوس ہے، پچھتاوا ہے۔ فی الکذب ندم، فی الکذب ندم۔ کسی شخص نے آپ سے پوچھا ماذا فی الکذب، آپ کہیں گے فی الکذب ندم، فی الکذب عذاب، فی الکذب سخط من اللہ، فی الکذب خسارۃ، یعنی جھوٹ میں خسارہ ہے، جھوٹ میں عذاب ہے، جھوٹ میں بربادی ہے۔ اسی طریقے سے آپ ندم کے لفظ کو برقرار رکھتے ہوئے الکذب کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ بھی رکھ سکتے ہیں جو الکذب سے میل کھاتا ہو۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں فی الزنا ندم، فی الزنا ندم، زنا کرنے میں پچھتاوا ہے۔ فی الحرام ندم، حرام چیز میں پچھتاوا ہے۔ فی الحرام ندم، فی الحسد ندم، حسد کرنے میں ندم ہے، پچھتاوا ہے۔ فی الربا ندم، جو بھی برے کام ہیں آپ ان کو لے کر مزید جملے کو وسیع کر سکتے ہیں اور اپنی پریکٹس بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فی المدینۃ حدیقۃ، فی المدینۃ حدیقۃ، سٹی میں، شہر میں ایک پارک ہے۔ حدیقۃ ایک پارک ہے۔ فی الغرفۃ فاطمۃ، فی الغرفۃ فاطمۃ، کمرے میں، فی الغرفہ، غرفہ یعنی کمرہ، فی الغرفۃ فاطمۃ، کمرے میں فاطمہ ہے۔ لیڈی نام یہاں پر چونکہ پہلی بار استعمال ہوا ہے اس لیے میں اس کے تعلق سے کچھ بات بیان کروں گا، لیکن اگلے ایپیسوڈ میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اس ایپیسوڈ کو بنانے میں توہینہ بیگم نے پورا تعاون کیا ہے۔ آپ بھی اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے میں i+TV کو سپورٹ کریں۔ اس طرح کی ویڈیوز کو اسپانسر یا وقف کرنے کے لیے اس نمبر پر کال کریں یا اس نمبر پر مسڈ کال دیں۔